اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کے روزوں کو متعلق ہمارے کچھ اہم سوالات چل رہے ہیں۔ پچھلے 2 سے 3 اسباق میں ہم نے کچھ سوالات کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ آج کچھ مزید سوالوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، روزے کی نیت کی مگر سحری نہیں کھائی تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ رات کو نیت کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سحری کروں گا اٹھ کے اور روزہ رکھوں گا، روزے کی نیت کر کے سو گیا اور ابھی سحری کا وقت ہوا کہ کچھ ایسا فعل ہوا، کچھ ایسا امر ہوا کہ وہ بندہ سحری نہیں کر سکا، کھانا نہیں کھا سکا، اب کیا اس کا روزہ سحری کیے بغیر ہو جائے گا؟ تو سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ سحری نہیں بھی کی، روزے کی فقط نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، روزے میں کچھ بھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ دوسرا ہمارا سوال ہے، کس چیز سے سحری کرنا سنت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر سحری کے اندر کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ کھجور اور پانی جو ہے حضور علیہ السلام سحری میں اور افطار بھی کرتے تھے تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے ابتدا کھجور سے کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری اور افطاری میں کھجور اور پانی کا لازمی استعمال کریں تاکہ سنت کا بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، صبح صادق سے قبل کھا رہا تھا کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، اب کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کے بعد آسمان پر ایک روشنی چھا جاتی ہے تو اس روشنی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ جب وہ روشنی نمودار ہوتی ہے آسمان کے افق پر، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزہ جو ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب سحری ختم ہوئی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ اب مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ کھانا کھا رہا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب کیا وہ کھانا کھا لے یا وہیں پر بند کر دے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کھانا کھا رہا تھا، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اگر اس کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے اسے بھی وہ باہر تھونک دے گا۔ اگر اسے باہر نہیں پھینکے گا، نگل جائے گا، پتہ بھی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کا روزہ ڈیفینیٹلی اسی وقت ٹوٹ جائے گا، تو اس کے اندر اور دوسری کوئی بات نہیں۔ چوتھا ہمارا سوال ہے، افطاری میں جلدی کرنا کیسا ہے؟ افطار میں جلدی کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور حضور کا حکم بھی ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ سحری تاخیر سے کرنا اور افطار جلدی کرنا یہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، ایک مستحب عمل بھی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دونوں باتوں پر بھی عمل کریں تاکہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ اگلا سوال ہمارا، کیا ہاتھ چومنے اور چھوٹے بچے کا فرط محبت میں بوسہ لینا جائز ہے روزے کی حالت میں؟ اکثر والدین چھوٹے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کا چہرہ چوم لیتے ہیں، اور جو خوش قسمت افراد ہیں اپنے والدین کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، علماء کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، پیران عظام کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، ان کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بوسہ لینے سے، چوم لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی بھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک سوالات آج ہم نے جانے ہیں، اور ویڈیو اور سوالات مختصر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اپنا وقت نکال کے سن سکیں۔ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو 4 سے 5 منٹ ہر بندہ اپنے وقت میں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔